إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم۔ انتہائی قابل تعظیم و تکریم بزرگ و دوستو، گزشتہ درس میں نزول وحی کے جو طریقے تھے ان سے متعلق گفتگو ہوئی، اور آج کے درس میں انشاءاللہ تاریخ حفاظت قرآن سے متعلق گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی، اس لیے عہد رسالت میں یہ ممکن نہ تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ البتہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا۔ شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو عین نزول وحی کے وقت جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ تھا، جس میں کسی ادنیٰ غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کیا۔ پھر صحابہ کرام کو قرآن کے معانی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے، اور خود صحابہ کرام کو قرآن سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ بعض عورتوں نے اپنے شوہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہر غم ماسوا سے آزاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہم انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم ازبر حفظ تھا۔ اس جماعت میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر،
حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن صائب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ صحابیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ غرض ابتدائے اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا، اور اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پہ اشاعت ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور معمولی دیہاتیوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں تک کے نام و نسب یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمی لگتی اور آپ کے جسم اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی تو میں موڈے کی ہڈی یا کوئی اور چیز کا ٹکڑا لے کر خدمت میں حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کریم کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے جاتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ بہت کمیاب تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی، البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہ تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیات قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صفحہ میں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں، اور پھر حضرت ابوبکر کے دور میں جمع قرآن جو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، کوئی آیت چمڑے پر،
کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں، اور کسی کے پاس صرف چند آیات، اور بعض صحابہ کرام کے پاس آیات کے ساتھ ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ چند محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، اس کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی وہی ہے جو حضرت عمر کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کا کام کا ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ چنانچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اور اس موقع پر جمع قرآن کے سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کا طریقے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ وہ خود حافظ قرآن تھے، لہٰذا وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن لکھ سکتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں حفاظ اس وقت موجود تھے، ان کی ایک جماعت بنا کر بھی قرآن کریم لکھا جا سکتا تھا۔ نیز قرآن کریم کے جو نسخے حضور کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، حضرت زید ان سے بھی قرآن کریم نقل فرما سکتے تھے، لیکن انہوں نے احتیاط کے پیش نظر صرف کسی ایک طریقہ پر بس نہیں کیا، بلکہ ان تمام ذرائع سے بیک وقت کام لے کر اس وقت تک کوئی آیت اپنے صحیفوں میں درج نہیں کی جب تک ان کے متواتر ہونے کے تحریری اور زبانی شہادتیں نہیں مل گئیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو آیات اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں وہ مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ حضرت زید نے انہیں یکجا فرمایا تاکہ نیا نسخہ ان سے ہی نقل کیا جائے۔ چنانچہ یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ جس شخص کے پاس قرآن کریم کی جتنی آیات لکھی ہوئی موجود ہوں وہ حضرت زید کے پاس لے آئے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی لے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے، پھر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگا دیا تھا، اور جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو حضرت عمر اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مشترک طور پر اسے وصول کرتے تھے۔ اور تیسری
یہ کہ کوئی آیت لکھی ہوئی اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی کہ جب تک دو قابل اعتماد گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کیے تھے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع قرآن کا یہ طریقہ کار ذہن میں رہے تو حضرت زید بن ثابت کے اس ارشاد کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے کہ سورہ برات کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مجھے صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملی، ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی اور کو یاد نہیں تھیں یا کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہ تھیں اور ان کے سوا کسی کو ان کا جزء قرآن ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی متفرق آیتیں لے لے کر آ رہے تھے۔ ان میں سے یہ آیتیں سوائے حضرت ابو خزیمہ کے کسی کے پاس نہیں ملیں، ورنہ جہاں تک ان آیات کے جزء قرآن ہونے کا تعلق ہے یہ بات تواتر کے ساتھ سب کو معلوم تھی، کیونکہ سینکڑوں صحابہ کو یاد بھی تھی، اور جن حضرات کے پاس آیت قرآنی کے مکمل مجموعے تھے ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں الگ لکھی ہوئی صرف حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ بہرکیف حضرت زید بن ثابت نے اس زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر صورت علیحدہ صحیفے پر لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ اصطلاح میں اس نسخوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کی خصوصیات یہ تھیں کہ اس نسخے میں آیات قرآنی تو حضور کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، اور اس نسخے میں قرآن کریم کے 7 حروف جمع تھے، اور اس میں وہ تمام آیتیں جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کے اجماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ حضرت ابوبکر کے لکھوائے ہوئے یہ صحیفے آپ کے حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حضرت عمر کے پاس رہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد انہیں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس منتقل کر دیا۔ پھر حضرت حفصہ کی وفات کے بعد مروان بن حکم نے اسے اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تیار کروائے ہوئے مصاحف تیار ہو چکے تھے، اور اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی پیروی لازم ہے۔ مروان بن حکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہ رہنا چاہیے جو اس رسم الخط اور ترتیب کے خلاف ہو، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل قرآن کریم چونکہ 7 حروف پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ کرام نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک حضور لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں میں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے
ان جھگڑوں کے وجہ سے قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں 7 حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ تو حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کارنامے کی تفصیل بعض روایات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذوں پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، قبل اس سے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجئے۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جنگ میں شامل تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی، اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود کی قرأت پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی۔ اس نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب آپس میں ملتے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے خود حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان کو تاکید فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب و اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اسی غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کے طرح تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان مصاحف میں سے نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان صحابہ کرام میں سے ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا، اور ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں چند ایک کارنامے سر انجام دیے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا اور قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما سکیں، اس لیے ان پر نقطے نہ لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زبر زیر پیش وغیرہ نہیں لگائی گئی تاکہ ان تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ اور اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار ہو گیا وہ صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے
کہ کل 7 نسخے تیار کرائے گئے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ احتیاط بھی کے لیے وہی طریق کار اختیار کیا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں، انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ از سر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ اس مرتبہ سورہ احزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ علیحدہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کسی اور کو یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید خود فرماتے ہیں کہ مصحف لکھتے وقت سورہ احزاب کی وہ آیت نہ ملی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زید اور دوسرے صحابہ کو اچھی طرح یاد تھی۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو صحیفے تیار کیے گئے تھے ان سے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی۔ نیز دوسرے صحابہ کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں یہ آیت بھی شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھیں، اس لیے حضرت زید نے کوئی آیت ان مصاحف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں وہ بھی نہ مل گئی۔ اس طرح دوسری آیتیں تو متعدد صحابہ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی ملیں، لیکن سورہ احزاب کی یہ آیت سوائے حضرت خزیمہ کے کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی۔ تو قرآن کریم کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکجا ہو جائیں اور ان میں سے کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس معاملے میں کچھ رنجش رہی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا ہے وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا ہے۔ تو یہ تھی مختصر تاریخ حفاظت قرآن کی، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ تفسیر کے متعلق بات ہوگی کہ علم تفسیر کے متعلق جو چند ایک ضروری معلومات ہیں، چند ایک ضروری باتیں ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے تفسیر قرآن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر صحیح پڑھنے کی